سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ نور ہدایت کی ایک اور نشست۔ تمام اہل عالم کو یہ ماہ مبارک ہو۔ یہ مہینہ جو سرور کائنات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو خیر الامم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو پروردگار کے یاسین، طٰہٰ، مدثر، مزمل، فرقان کا مہینہ ہے، بشیر کا مہینہ ہے، نذیر کا مہینہ ہے۔ جی چاہتا ہے کہ پروردگار عالم جو خود سب سے بڑا نعت خواں ہے، جو خود ثناءخوائے مصطفیٰ ہے، اس کی اس شاندار نعت کہ جس مجموعے کا نام قرآن حکیم ہے، اس کے بعد اس نعت کے کچھ شعر پیش کیے جائیں کہ جس کے ہاتھوں میں پروردگار عالم نے شمع رسالت کو محفوظ کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اور کفار مکہ سے بچانے کے لیے جس ہاتھ کو تفویض کیا تھا، اور یہ نعت ہے جناب حضرت ابو طالب کی۔ آپ فرماتے ہیں، قسم خدا کی اے میرے بھتیجے، یہ کفار تم تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میری پشت میری قبر کی مٹی سے جا نہ ملے اور مجھ کو زمین میں دفن نہ کر دیا جائے۔ بس تم اپنے کام کو مکمل کرو اور کسی کا خوف نہ رکھو، اپنی تبلیغ سے لوگوں کو بشارت دیتے رہو اور اس کے ذریعے سے آنکھوں کو سرور اور ٹھنڈک پہنچاتے رہو۔ خواتین و حضرات، نور ہدایت کی اس نشست میں ہر بار ہم سرور کائنات کی شخصیت دلربا سے کوئی ایک پہلو اٹھاتے ہیں کہ جس سے ہماری اپنی نگاہوں کی کوتاہی کچھ کم ہو پائے اور خود ہماری شخصیتوں کی جو کجروی ہے اس میں کچھ درستگی کا سما پیدا ہو سکے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ایک لحاظ سے بہت دلچسپ ہے، اور آج فی زمانہ کہ جب ہم سوشل میڈیا کے اس دور میں اس سائبر سپیس میں کسی کی بھی شخصیت پر کچھ بھی کہہ کر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے وہ بڑا مربوط لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش گفتاری پر اور خوش کلامی پر اور آپ کے حسن کلام پہ بات کی جائے۔ اور یہ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ واقعہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابوبکر کے ہمراہ ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو چکے ہیں، اور آپ کا پہلا پڑاؤ جو غار ثور کا ہے وہ وہاں سے آپ بحفاظت، پروردگار عالم نے جو آپ کی حفاظت کا انتظام کیا ہے اس کے تحت آپ نکل آئے ہیں، اور اب آپ کو صحرا میں ایک خیمہ نظر آتا ہے۔ وہ خیمہ جو ہے وہ ایک خاتون کا ہے جن کا نام ہے ام معبد۔ آپ اس خیمے کے قریب تشریف لائے جاتے ہیں، آپ کے رفیق پیاس سے نڈھال ہیں، اور سرور کائنات اس بڑھیا سے یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں، یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا کچھ پانی یا کچھ کھانے کا سامان میسر ہو پائے گا، اور وہ بڑھیا اپنی خیمے کی اسرت کی طرف نگاہ کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے لگی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک مریل سی میری بکری ہے پر یہ دودھ دے نہیں پاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس سے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو کیا میں تیری بکری کو ہاتھ لگا لوں اور اتنی دیر میں تو مجھے کوئی برتن لا دے۔ وہ خاتون خیمے کے اندر گئی اور ایک پیالہ لے آئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا چھونے کی دیر تھی کہ یہ پیغمبر اسلام کے جو ہر مرض کی شفا ہیں، کہ جو ایسی رحمت ہے کہ جو جہاں چلے جائیں وہ زمین نہال ہو جائے، جس برگ پہ ہاتھ رکھیں وہ ثمروار ہو جائے، سو آپ کے صرف لمس مبارک کی دیر تھی کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے سیراب ہو کے اپنے رفیق کو سیراب کیا۔ سرے محفل
کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس خاتون کا شوہر واپس آیا اور اس نے پیالے میں دودھ دیکھا تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا۔ ایسے موقع پر معبد نے اسے یہ بتلایا کہ میرے پاس ایک انتہائی خوش نفس شخص تشریف لایا تھا اور یہ اس کا کمال ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ شخص کیسا تھا۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ اور ایسے موقع پر معبد نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تفصیلی سراپا کھینچا ہے۔
وہ سراپا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کو احادیث کی تمام کتابوں نے روایت کیا ہے، اور یہی سراپا جو میں نے منتخب کیا ہے وہ جناب نعیم صدیقی صاحب کی کتاب محسن انسانیت میں ہے. ام معبد کہتی ہیں: پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر نکلا ہوا نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگرالے بال، خاموش، وقار کے ساتھ، گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زمبیدہ و دل فریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین. شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کم و بیشی الفاظ سے معرّہ، تمام گفتگو گویا موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی، میانہ قد کہ کوتاہی نظر سے حقیر نظر نہ آئے، نہ طویل کہ آنکھ سے نفرت خیال کرے، زنبیدہ نہال کی تازہ شاخ، زنبیدہ منظر والا قد، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوتاہ سخن نہ فضول گو. ہے ثبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، ہے ثبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم جو تھکتا نہیں طائف کے سفر میں. ہے ثبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم جو تھکتا نہیں طائف کے سفر میں. تو نور ازل تاب سر مطلع تخلیق، تو نور ازل تاب سر مطلع تخلیق. فیضان ضیاء تجھ سے ہے دامان سحر میں، فیضان ضیاء تجھ سے ہے دامان سحر میں. خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انبار، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انبار. خیرات تیرے نور کی کشکول کمر میں، خیرات تیرے نور کی کشکول کمر میں. تو سارے جہانوں کے لیے مژدہ رحمت، احوال زمانوں کے سبھی تیری نظر میں. اے سید سادات عنایت کی نظر ہو، یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شر میں. درپیش ہے بے سمت مسافت کی اذیت، اس دور کا انسان ہے دانش کے بھنور میں. شاداب صدا تیرا چمن زار تکلم، شاداب صدا تیرا چمن زار تکلم. ہر فلسفہ غیر ہے آشوب خطر میں، اور حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ، حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ. چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں، چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں. اشکوں کو زمیں پر بھی میں گرنے نہیں دیتا، سرمایہ تیری یاد کا ہے دیدہ تر میں. اشکوں کو زمیں پر بھی میں گرنے نہیں دیتا، سرمایہ تیری یاد کا ہے دیدہ تر میں. انور میرے دیوان میں ہے نعت پیمبر، کیا توشہ عقبہ ہے میرے رخت سفر میں. انور میرے دیوان میں ہے
نعت پیمبر کیا تو شائے عقبا ہے میرے رخت سفر میں، ہے ضبط تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم جو تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اور ایک میرے پاس واقعہ ہے وہ بہت ہی ایسا ہے کہ بنو فہد کے لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہنے لگے کہ ہم نے اور آپ نے ایک ہی ماں باپ سے جنم لیا ہے، ایک ہی جیسے ماحول میں پرورش پائی ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ ہم سے کبھی دور ہوئے ہوں، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ کی عربی ایسی دل فریب، ایسی دل نشین، ایسی مدلل اور ایسی مسجع اور ایسی مقفع اور ایسی سجی ہوئی ہے کہ ہم حیران ہو کے محبوط ہو کے آپ کی تقریر سنا کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ میری لسانی تربیت تو خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور میرے ذوق ادب کو خوشتر بنایا ہے، یہ وہ زبان ہے جو جبریل مجھ تک لائے تھے اور میرے ذہن میں اس کو بٹھا دیا ہے۔ خواتین حضرات، ایک تو واقعہ میں نے آپ کو بنو سعد کا سنایا، ایک اور واقعہ بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دو زانو موجود ہیں اور آپ عالم محویت میں رسالت مآب کا کلام سن رہے ہیں، بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ اس فصاحت میں آپ ہم سب سے بالا تر ہیں، جبکہ آپ کو کبھی ہم نے خود سے الگ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری زبان اسماعیل کی زبان ہے، یہ انبیاء کی زبان ہے، یہ خاص جبرائیل مجھ تک لائے ہیں۔ گویا انبیاء کا طرز کلام یہ ہے کہ آپ کا کلام دل نشیں ہونا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے گفتگو ہونی چاہیے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ آپ جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو اپنا لہجہ اور اپنی صوت کا وزن اتنا رکھا کرتے تھے کہ وہ سننے والوں پہ قطعاً گراں نہ ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا جو قرینہ سکھایا وہ یہ ہے کہ لوگ تم سے محبت کریں تمہاری گفتگو کے سبب، تم سے ڈر کے تم سے دور نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا قرینہ بنا لو کہ جب بھی گفتگو کا آغاز کرو تو لوگوں پہ سلامتی بھیجو تاکہ وہ تم سے قریب تر آئیں، نہ کہ تم سے دور تر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور اعجاز جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی محسن انسانیت کا تذکرہ کیا، اسی تصنیف میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی گفتگو کا ایک خاص انداز یہ تھا کہ اس میں تاکید تھی، اس میں تفہیم تھی اور اس میں تسہیل حفظ کے لیے یعنی سہل کرنے کے لیے حفظ کو آپ اتنا رک رک کے بولتے تھے اور دوہرا کے بولتے تھے کہ سننے والے کو ازبر ہو جائے آپ کی گفتگو، اور بعد میں جب وہ آپ کی گفتگو کا کہیں حوالہ دینے لگے تو اس کی جو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے وہ اس طرح سے بیٹھے کہ وہ اس کو دوبارہ دہرا سکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کا ایک اور اعجاز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسے آپ اعجاز نبوی کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی شخص دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی درسگاہ میں، اپنے مدرسے میں یا اپنے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قسم کی دنیاوی تعلیم دی ہو، اور اس میں علم الکلام بھی موجود ہے۔ لیکن کیا کمال ہے اس ہستی مبارک کا کہ آپ سے جب عرب کے قبائل اسلام سے متعلق یا سیاسی معاملات پہ گفتگو کرنے آتے تھے تو رسالت مآب انہی کے لہجے میں اور انہی کے تلفظ میں ان کی علاقائی عربی بولا کرتے تھے، اور وہ محبوب سے حیرت زدہ دیکھتے تھے کہ یہ ہستی تو کبھی ہمارے علاقے میں آئی نہیں، تو اس کو ہمارے لہجے اور ہمارے تلفظ پہ اتنی زیادہ قدرت کیسے حاصل ہے۔ اور آخری بات خواتین حضرات اس پروگرام کی جو میں آپ کو بتلاتا جاؤں وہ یہ کہ یہ آپ کی گفتگو کا اعجاز ہے
کہ آپ کے ادا کیے ہوئے جملے آج ضرب الامثال ہیں. اسے جوامع الکلم آپ نے خود فرمایا کہ مختصر ترین بات جس میں مکمل ترین بات ہو سکے، کہ اس کے بعد کچھ اور سننے یا سمجھنے کی گنجائش نہ رہے. میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیے دیتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت، مکمل، فصیح و بلیغ جملہ ہو نہیں سکتا، عمل کا دار و بدار نیت پر ہے. آپ نے فرمایا اسلم و تسلم، اسلام لاؤ تاکہ سلامتی پاؤ. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مختصر لہجوں میں گفتگو کرنے کا فن سیکھیں، ہم اپنی رسول کی اس سنت پر یوں بھی عمل کریں کہ ہمارے لہجوں میں مٹھاس گھلے. ہم کلام کریں تو لوگوں میں محبت کو پروان چڑھائیں، نہ کہ ہماری گفتگو، ہماری تقریر نفرتوں کو، کی آگ کو اور زیادہ بھڑکا دے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. فنا اتنا میں ہو جاؤں جو تیری ذات عالی میں، فنا اتنا میں ہو جاؤں جو تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب، ورنہ تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب، ورنہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار، ہو جائے
میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے.